السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بلبل کا سنہری پنجرا۔ جنگل کے ایک گھنے درخت پر ایک حسین و جمیل بلبل رہتی تھی۔ اس کے پروں میں سرخ نیلا اور سنہری رنگ چمکتا تھا، اور جب وہ گاتی تو پوری وادی اس کی سریلی آواز سے گونج اٹھتی۔ جنگل کے سب پرندے اس کی آواز کے دیوانے تھے۔ ہر صبح جب وہ نغمہ چھیڑتی تو جھرنے کا پانی تھم سا جاتا، درختوں کے پتے ہوا میں جھومنے لگتے اور ہر ذی روح مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگتا۔ ایک دن ایک شکاری اس جنگل میں آیا۔ وہ بہت چالاک اور مکار تھا۔ جیسے ہی اس نے بلبل کی آواز سنی وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار اس کی نظر اس حسین پرندے پر پڑی۔ بلبل ایک ٹہنی پر بیٹھی کھلی فضا میں آزادی سے گنگنا رہی تھی۔ شکاری نے سوچا، اگر میں اس بلبل کو پکڑ لوں اور بازار میں بیچ دوں تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں، اور اگر میں اسے خود رکھ لوں تو روز اس کی مدر آواز سننے کو ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً جال بچھایا۔ بلبل اپنی ہی دھن میں مگن تھی، اسے خطرے کا کوئی احساس نہ تھا۔ جیسے ہی وہ زمین پر دانے چگنے آئی، شکاری نے جھٹ سے جال کھینچ لیا اور بلبل قید ہو گئی۔ وہ بے چینی سے پڑپڑائی، لیکن جال کی مضبوطی نے اسے بے بس کر دیا۔ شکاری اسے اپنے محل جیسے گھر لے آیا، جہاں پہلے ہی نایاب پرندوں کی ایک خوبصورت کلیکشن موجود تھی، لیکن بلبل سب سے انوکھی تھی۔ اس کے لیے شکاری نے خاص طور پر سنہری پنجرا بنوایا جو قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور جب دھوپ اس پر پڑتی تو وہ جگمگانے لگتا۔ شکاری نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم یہاں میری دنیا کی سب سے حسین اور قیمتی چیز ہو۔ مگر بلبل کی آنکھوں میں آزادی کے خواب سجے تھے۔ وہ کسی سنہری پنجرے میں بند ہو کر خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، شکاری اس کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کرتا، اسے بہترین خوراک دیتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا، لیکن بلبل نے گانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پنجرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، خاموش اور اداس۔ یہ دیکھ کر شکاری کو حیرانی ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ بلبل خوش رہے، کیونکہ وہ اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھا۔ ایک دن اس نے بلبل سے کہا، تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ میں تمہیں دنیا کے ہر قیمتی پھل لا کر دوں گا، تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، بس مجھے اپنی سریلی آواز سے نواز دو۔ بلبل نے آنکھیں اٹھائیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے سنا تھا کہ محبت آزادی دیتی ہے، قید نہیں کرتی۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں میری آواز پسند ہے، لیکن تم نے میری آزادی چھین لی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ خوشی زبردستی دی جا سکتی ہے؟ شکاری نے پہلی بار غور سے بلبل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان میں ایک ایسی گہری اداسی تھی جو کسی قیدی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی میں نے اس معصوم پرندے کو قید کر کے غلط کیا؟ کیا قیمتی پنجرا کسی کی خوشی کی ضمانت ہو سکتا ہے؟ دن گزرتے گئے، لیکن بلبل نے گانا نہ گایا۔ ایک دن شکاری کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے بلبل کو پنجرے سمیت کھڑکی کے پاس رکھا اور پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ بلبل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شکاری مسکرایا اور بولا، اگر تم خوش نہیں ہو تو جا سکتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ بلبل نے ایک لمحہ پنجرے کے دروازے کو دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ نیلا آسمان، سرسبز درخت، آزاد پرندے، سب کچھ اسے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر پنکھ پھیلائے۔ جیسے ہی وہ اڑنے لگی، اس کی سریلی آواز فضا میں بکھر گئی۔ اس نے جنگل کی طرف جاتے ہوئے ایک آخری نظر شکاری پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، سچی محبت قید نہیں کرتی، آزاد کرتی ہے۔ شکریہ۔ شکاری کھڑکی پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور پہلی بار اس کے دل کو ایک انوکھی خوشی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل خوشی کسی کو آزاد دیکھنے میں ہے، نہ کہ قید میں رکھنے میں۔ اس دن کے بعد جب بھی جنگل سے بلبل کی آواز آتی، شکاری کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ محبت کا اصل حسن آزادی میں ہے، نہ کہ سنہری پنجرے میں۔ شکریہ۔